الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الرحمن اللهم صل على محمد دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. جو لوگ تھکے ہوئے ہیں اور دن بھر کی محنت مزدوری کام سے فارغ ہو کے ابھی آ کے یہاں پر اونگنے لگے ہیں، وہ ذرا اپنی تھکن دور کریں اور اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. عزاداران سید الشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب کی آمد کو، اس مجلس میں بیٹھنے کو، اور بانی مجلس کی طرف سے اس مجلس کے لیے جو بھی وہ اہتمام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ذخیرہ قرار دیں، اور ہم سب کو جب تک ہم جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر استقامت اور ایمان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کی آواز جو ہے بہت کم ہے، وجہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، یہ جو مجالس حسین ہیں، ان مجالس کو کبھی بھی ایک رسم نہ سمجھیے. یہ رسم نہیں ہے، تہوار نہیں ہے کہ کسی خاص موقع پہ جب محرم کا چاند نظر آئے تو آپ سیاہ لباس پہنے اور امام بارگاہ مساجد اور تقایا کا رخ کریں اور وہاں پر کچھ دن عزاداری کریں اور اس کے بعد اٹھ جائیں. نہیں، یہ تہوار بھی نہیں ہے. مجلس حسین کربلا میں اہل البیت پر ہونے والے مظالم کے چہرے سے نقاب الٹ کر دین کی حقیقی شکل اور دین کی جعلی شکل کے درمیان حد فاصل ڈالنے کی جگہ ہے. یہ یاد رکھیے کہ عزاداری سید الشہداء کی اگر بنیاد اہل البیت نے رکھی ہے تو اہل البیت کا کوئی کام اللہ کی رضا اور حکمت و مشیت کے بغیر نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ عزاداری سید الشہداء اگر نہ ہوتی تو آج کیا ہوتا. غور کیجئے، اگر ذکر حسین کے احیاء کے لیے ان مجالس کا اہتمام اہل البیت اگر نہ کرتے تو کیا ہوتا.
حضرت آیت اللہ عبد الحسین امینی ایک بہت بڑی شخصیت ہے نجف کی، جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اثبات کے لیے، امامت کے اثبات کے لیے کتاب لکھی 11 جلدوں میں عربی میں، اور اس کا نام ہے الغدیر۔ اس الغدیر کتاب کے لکھنے کے لیے اس فقیہ اور مجاہد عالم دین نے اپنی زندگی کا قیمتی ترین حصہ خرچ کیا، صرف کیا، محنت کی، اور دنیا کے ہر اس علاقے میں گئے جہاں پر لائبریریز کے اندر شیعہ سنی مصادر میں کوئی حدیث مل سکتی تھی، تاکہ اس طرح تحقیق کرنے کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کو اہل سنت عزیزوں کے کتب اور ان کے مصادر سے عالم اسلام کے سامنے پیش کر کے بتائیں کہ علی کے بغیر دین نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہ محنت کی۔ وہ غالباً حج کے لیے یا عمرے کے لیے حجاز کی سرزمین میں گئے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں کے فقہا علماء ملے، ملاقات ہوئی، نشست ہوئی، پتہ تھا کتنی بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ واقعی کربلا کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہو گیا، ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں۔ یزید نے ایک ظلم کیا، آج سے 1400 سال پہلے کیا، ختم ہو گئی بات، اور آج ہر ایک حسین علیہ السلام کا حامی ہے اور یزید کا مخالف ہے، بس کافی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ ہم نے 18 ذی الحج غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ولایت علی کو وہیں پر قبول کر کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا، اور اس کو زندہ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا، تو سارے مسلمان مکر گئے، سارے مسلمان مکر گئے۔ اور بعد میں کہا کہ نہیں، نبی نے تو کوئی ایسا اعلان کیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کربلا کے واقعے کو اپنی عزاداریوں کے ذریعے سے، محرم کے ذریعے سے، سفر کے ذریعے سے، منبر کے ذریعے سے، جلوسوں کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے زندہ نہ رکھیں، تو کل کو تم لوگ یہ کہو گے کوئی امام حسین علیہ السلام کو ایک بخار ہو گیا تھا، وفات پا گئے تھے، تم یہ ڈھکوسلے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس لیے تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے کربلا کے اس تذکرے کو زندہ رکھنے کا سلیقہ بھی بتایا اور طریقہ بھی بتایا۔ لہذا جب آپ کسی امام بارگاہ میں، کسی گھر میں، کسی چوک پر، کسی مسجد میں جب ذکر حسین کرتے ہیں تو یہ آپ نہیں کرتے، اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ان اولیاء کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے جن کو نبی کریم نے اپنی اہل البیت کہا ہے، اور ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعلیمات کے احیاء اور ان کو زندہ کرنے کے لیے ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔
تعلیمات نبوی کے احیاء کے لیے، تعلیمات علوی کے احیاء کے لیے، تعلیمات اہل البیت کے احیاء کے لیے۔ مجلس حسین کسی کے خلاف نہیں ہے، مجلس حسین برائی کے خلاف ہے، مجلس حسین باطل کے خلاف آواز ہے، مجلس حسین احیاء تعالیم قرآنی کا نام ہے۔ مجلس حسین تمام گزشتہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو از سر نو زندہ کر کے معاشرے کی روح میں پھونکنے کے ذریعے کا نام ہے۔ اس لیے ان مجالس کو اگر زندہ رکھا جائے تو معاشرہ زندہ ہوتا ہے، اور اگر یہ مجالس دھیمی پڑ جائیں تو معاشرے کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ اگر معاشرے کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، اگر معاشرے کے بدن کے اندر اسلام، دین، توحید، نبوت، امامت و ولایت اور حق پرستی کی روح پھونکنی ہے تو اس کا رستہ مجلس حسین ہے۔ اس کا رستہ حج نہیں ہے، اس کا رستہ نماز نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن عزاداری سید الشہداء کے اندر ایک اور فلسفہ ہے، ایک اور فلسفہ۔ اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ فلسفہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو کیا ہوتا، عزاداری سید الشہداء کے لیے اہتمام نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اس پر غور کیجئے گا۔ آپ غور کریں گے تو بہت سارے در، بہت سارے راز، بہت سارے اسرار کھل کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک سمپل سی مثال دیتے ہیں۔ دشمن کی حرکتوں سے آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کون سا سرمایہ زیادہ قیمتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دشمن آپ کی جس چیز پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ چیز آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ دشمن آپ کی نماز کا مخالف نہیں ہے، دشمن آپ کے روزے کو گالیاں نہیں دیتا، دشمن آپ کے حج کو برا بلا نہیں کہتا، دشمن آپ کے قرآن خوانی کو نہ برا کہتا ہے نہ اس کا انکار کرتا ہے، لیکن جن علامتوں، جن چیزوں کا تعلق کربلا سے جڑتا ہے، وہاں پر دشمن پوری توجہ اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ ذرا غور کریں نا کہ آپ اپنے گھر علم لگاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر فوراً اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ علم لگانا بدعت ہے، علم لگاؤ گے تو ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، علم کی طرف دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے مولوی صاحبان جن کے نکاح بہت کچے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیوں کرتے ہیں؟ جلوسوں کو پابند کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ گھروں سے نہ نکلیں، کوچے میں نہ آئیں، بازار میں نہ آئیں، چوک پر نہ آئیں، کیوں اتنی کوشش ہوتی ہے؟ اتنا زور ان 2-2.5 مہینوں میں اس بات پر کیوں لگایا جاتا ہے کہ عزاداری سید الشہداء کو
حتی الامکان محدود سے محدود تر کیا جائے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ FIR پابندیاں اور گرفتاریاں، بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے نہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے نہ مجھے پریشان ہونا چاہیے، چونکہ حسین ابن علی کا تذکرہ وہ عبادت ہے جس کے لیے تاریخ میں لوگ پھانسیاں چڑھتے رہے، سر کٹاتے رہے، بدن چھرواتے رہے، بازو اور ہاتھ کٹاتے رہے، زندانوں میں جاتے رہے، لیکن جس کے دل میں اللہ نے حب حسین، عشق حسین، مودت حسین کی شمع جلائی ہے، اس کا سینہ جب حسین کی نورانیت سے منور ہو چکا تو پھر دنیا کی جابر ترین طاقتیں بھی اس کو عشق حسین کے اظہار سے کبھی روک نہ پائیں، کبھی روک نہ پائیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ ذہن میں رکھیے، کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام حسین صرف آپ کی ملکیت اور آپ کی میراث ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں بانگے دوہل یہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی محمد الرسول اللہ کہتا ہے، حسین ابن علی اس کے عقیدے میں ان کی میراث کا نام ہے، کسی خاص فرقے کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے طول تاریخ میں جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء، ان تمام انبیاء کے مشترکہ مقصد کو میدان کربلا میں زندہ کیا ہے، چونکہ حسین ابن علی نے تمام گزشتہ انبیاء کے مقصد کو زندہ کیا ہے۔ اس لیے وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، قرآن کی تعلیمات۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو پڑھیے، کلام پر سوچئے اور غور کیجئے۔ لہذا حسین ابن علی سے محبت ہر مسلمان کے اندر کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور حسین سے محبت نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی کے بچوں سے دور ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے بچوں کے غم اور خوشی منانے کے طور و طریقے مختلف ہوں، یہ ہو سکتا ہے، چونکہ طور و طریقے ان کے ماننے والوں میں بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اہل البیت کے مکتب کا پیروکار کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی طور و طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی ملک میں کوئی طور و طریقہ ہو، کسی دوسرے ملک میں کوئی اور طور و طریقہ ہو۔ سندھ میں کچھ اور روشیں ہوں عزاداری کی، چولستان میں کچھ اور ہوں، آپ کے جنوبی پنجاب میں ان علاقوں میں کچھ اور ہوں، اور اگر آپ KPK کی طرف جائیں کچھ اور ہوں۔ یہ طور و طریقے ہیں، اور طور و طریقے کلچر سے نشأت پاتے ہیں، دین سے نہیں۔ چونکہ کلچر کا اختلاف طور و طریقوں کو جنم دیتا ہے، اس لیے طور و طریقوں کا اختلاف شیعہ اور سنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور شیعہ اور شیعہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور خود اہل سنت کے اندر بھی بریلویوں کا اور طریقہ ہو سکتا ہے، دیوبندیوں کا اور طریقہ ہو سکتا ہے، اہل حدیث کا اور طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات مسلم ہے
کہ جس کے اندر توحید اپنے حقیقی معنی میں ہو، جو شخص رسول کی رسالت پر بلا قید و شرط ایمان رکھتا ہو، نہیں ہو سکتا کہ وہ حسین سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، محبت کے اظہار کے طور و طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں بھی سندھ میں تھا، سندھ میں بھی ایسی صورتحال ہے، بلوچستان میں بھی ایسی صورتحال ہے، KPK میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ ابھی آپ نے افغانستان سے بھی مختلف خبریں سنی، وہاں پر بھی شدت پسند عناصر کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو مختلف صورتحال ہے کہ حسین ابن علی کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا، ان کے میسج کو پہنچانا، یہ ہر مسلمان اپنے کندھوں پر ذمہ داری سمجھتا ہے، ہر مسلمان۔ لیکن روکنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ سوال پھر وہیں پر آتا ہے، کیوں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو جھوٹی اور خود ساختہ باتوں کے ذریعے سے گمراہ کر کے عام طور پر تشیع کے طور و طریقوں سے متنفر کرنے کی اور نفرت کی فضا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور ظاہر ہے بعض اوقات ایک کلمہ گو نیک مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتا ہے، اور جب پروپیگنڈے کی زد میں آتا ہے تو پھر وہ بھی وہی بولتا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے، اور تحقیق وہ نہیں کرتا۔ اب اگر ذرا سا غور کریں اس بات پر، تھوڑا سا غور کریں، آپ کی توجہ ہے؟ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جس دین کا حامل ہے، جو دین لے کر، جو پیغام لے کر اسلام آیا ہے، وہ پیغام آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے پہلے اللہ کی یکتائی اور اس کی توحید کے بارے میں سوچو، اور جب تمہاری عقل مطمئن ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے، آنکھیں بند کر کے کان کھولنے کی دعوت دین کبھی بھی نہیں دیتا۔ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقائق کو دیکھنے سے انکار کر دیں، اور جب آنکھیں آپ بند کریں گے تو اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جب اندھا کچھ دیکھے گا نہیں تو پھر رستہ کیسے طے کرے گا؟ منزل تک کیسے پہنچے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے، یا اگر آنکھ نہیں ہے تو ہاتھ پکڑ کر چلانے والا ضروری ہے۔ اس لیے دین جب آپ کو دعوت دیتا ہے تو دین کیا کہتا ہے؟ عقل کو بروئے کار لاؤ، سوچو، غور کرو، تفحص کرو، تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد، پڑھ لکھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، جب حق اور باطل کا رستہ الگ الگ ہو جائے اور تمہیں سمجھ آئے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تو پھر باطل کو چھوڑ دو اور حق کے رستے کا انتخاب کرو۔ دین آپ سے یہ کہتا ہے، دین حتیٰ اللہ کی بارگاہ میں، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسے ہی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ دین کہتا ہے حتیٰ اللہ کی بارگاہ میں بھی آنکھ بند کر کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عقل کھولو اور عقل کے دروازوں کو کھولو، اور شعور کے ساتھ جب اس حقیقت تک پہنچ جاؤ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو تب اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ کیوں؟
کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اگر عقل کے دروازے بند کر کے، سوچ سمجھ کے دروازے بند کر کے اللہ کے سامنے آج معاشرے کے پریشر کی وجہ سے سجدہ کرو گے تو کل اگر معاشرہ پریشر دے گا تو بت کے سامنے بھی سجدہ کرو گے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی معیار تو ہے نہیں، تم نے سوچا سمجھا تو ہے نہیں۔ جبکہ دین تعقل کا نام ہے، دین تفکر کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے، دین عقل استعمال کرنے کا نام ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی مولانا سے کوئی بات آپ پوچھتے ہیں اور یہ بات ان مولانا کے عقیدے اور فکر کے خلاف ہو تو بجائے اس کے کہ آپ کو اپنے دلیل سے قائل کریں فوراً آپ پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عقل استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ٹانگے کے گھوڑے کی طرح سے جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر آپ نے غلاف چڑھا دیا ہے اور اس کو جس رخ پر ڈالا ہے اس رخ پر نہ وہ ادھر دیکھے نہ وہ ادھر دیکھے، چپ چاپ چلتا رہے۔ انسان ٹانگے کا گھوڑا نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور ان انبیاء نے آ کر جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر موجود عقلوں کو بیدار کر کے درست اور غلط دونوں رستے سامنے رکھے اور کہا کہ اب انتخاب کرو اور شعور کے ساتھ انتخاب کرو۔ یہ دین ہے اور یہ دین کا رستہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب میں جو مثال دے رہا تھا کہ بھئی شیعوں کے جلوس میں نہ جاؤ، شیعوں کی عزاداری میں نہ جاؤ، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، شیعہ گھوڑے کا جھوٹا کھلاتے ہیں، شیعہ آپ کے نیازوں میں بچوں کو ذبح کر کے اس کا خون ڈال کر وہ کھلا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے۔ میں اگر لسٹ بنانے پہ آؤں تو 100 سے زیادہ نکات جمع ہو جائیں۔ اتنا جھوٹ، اتنا پروپیگنڈا، اتنی غلط بیانی، تاکہ مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کا چہرہ معاشرے کے اندر مسخ کر کے لوگوں کو قریب آنے سے روکا جائے۔ یہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں معاشرے کے اندر؟ آپ دیکھتے ہیں کیوں ایسا ہے بھائی، کیوں ایسا ہے؟ میں نے کئی ہمارے اہل سنت دوستوں کے درمیان بیٹھ کر چیلنج کیا۔ میں نے کہا کہ ہمارا 5 6 7 8 9 سال کا بچہ آپ کہیں سے تلاش کر لیں، کہیں سے بھی، اس بچے سے کہیں کہ اہل سنت کیسے ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کے 2 سینگ ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہے گا ان کی کوئی دم ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ کافر ہیں، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ گمراہ ہیں اور بدعتی ہیں، کبھی نہیں کہے گا۔ کبھی ایسا جھوٹ اور ایسی الزام تراشی نہیں کرے گا جو معاشرے میں اس کو نظر نہ آئے، نہیں کرے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گھر سے لے کر مسجد تک اور امام بارگاہ تک دوسرے مسالک کے حوالے سے کبھی نہ اس کے والدین نے اور نہ اس کے دینی مراکز منبر اور محراب نے اس کے ذہن میں زہر نہیں بھرا، زہر نہیں بھرا۔ جب زہر نہیں بھرا تو وہ بچہ بالکل نیچرل وے میں تربیت پا کر بڑا ہو رہا ہے، اس لیے دوسروں کو اپنی طرح مسلمان سمجھتا ہے، اپنی طرح۔
اس لیے دوسروں کے ساتھ گھل ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ کبھی بھی دوسرے کو کوئی آن جہانی مخلوق نہیں سمجھتا۔ اب اگر اس بچے سے پوچھو کہ اہل سنت کے قرآن کے کتنے پارے ہیں، وہ کہے گا اسی طرح جس طرح سے ہمارے ہیں ان کے بھی ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا ان کے 500 پارے ہیں یا 40 پارے ہیں، کبھی نہیں کہے گا۔ میں کہیں پر عرض بھی کر چکا ہوں، میں ایک دفعہ جب آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے تو چائنا سے یہ حاجی آتے تھے اور بائی روڈ پاکستان سے ہوتے ہوئے سعودیہ جاتے تھے حج کے لیے۔ تو وہ شاعرہ ریشم سے، اسی جس کو آج کل آپ سی پیک روٹ کہتے ہیں، اس سے آتے تھے۔ میں ہنزا چلا گیا تھا، وہاں پر میری ملاقات ان حاجیوں سے ہوئی۔ تو میں نے کہا حج کے لیے آئے ہیں، اللہ مبارک کرے آپ کو، خوش ہوئے۔ تو کچھ گفتگو کے بعد انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہوتے تو ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے چائنا میں سنا ہے کہ ان کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک نیچے بچھاتے ہیں اور دوسرا اوپر سے ڈھانپتے ہیں اور اس طرح سے رات کو سوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ کس نے کہا؟ ہمارے مولانا نے۔ میں نے کہا مولانا کہاں سے آئے تھے؟ کہا مدینہ سے پڑھ کے آئے تھے۔ میں سوچتا رہا، میں ساری بات نہیں بتا رہا، صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اتنا پروپیگنڈا افریقہ تک، چائنا تک، پاکستان کے گھر گھر، گلی گلی کہ شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ شام غریبہ میں ایسا کرتے ہیں، یہ آپ کو تبرکات دیتے ہیں تو اس میں یہ ملا دیتے ہیں، تھوک کر آپ کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا کیوں؟ سوال یہ ہے شیعوں کے خلاف کیوں؟ شیعہ کسی اور کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا سا آپ کو میں پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے صلوات کی آواز تعداد کی مطابقت سے نہیں آئے، اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک معاشرتی بیماری کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرتی بیماری، مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مذہب کسی کا بھی ہو، مذہب جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ توجہ ہے؟ کون سا مذہب ایسا ہے جو جھوٹ کی اجازت دے؟ حتیٰ ہندو بت پرست ہیں، لیکن ان کی بت پرستی کے باوجود ان کا مذہب ان کو نہ چوری کی اجازت دیتا ہے، نہ ڈاکے کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی کے بارے میں جھوٹ کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ مذہب اجازت نہیں دیتا۔ ہاں کوئی شخص اگر خود کرے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، مذہب سے اس کو وابستہ نہ کرے۔ اب سوال یہی ہے کہ پھر یہ مذہب کی آڑ میں مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کے خلاف یہ جو پروپیگنڈوں اور جھوٹ کا طوفان ہے، یہ طوفان کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ پوچھ لیں کسی اپنے اہل سنت بھائی سے پوچھ لیں، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو۔ رسول کریم جب توحید کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا۔ تم لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے، قرآن کو مانتا ہو، قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، وہ مسلمان ہے، پاک ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے، اور باقی مسلمانوں کی طرح سے اس کا خون، اس کی ناموس، اس کا مال سب محفوظ ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ بخاری کی روایات کہتی ہیں اور مسلم کی روایات کہتی ہیں۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ ایمان اگلا مرحلہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اسلام اس کو کہتے ہیں۔
جب نبی کریم آئے تو نبی کریم کو ماننے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ اللہ کو قبول کرو اور نبی کو قبول کرو، اور نبی پر جو وحی اترتی ہے اس وحی کو قبول کرو۔ اگر اس کو تم قبول کرو گے تو تم مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد اب تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا سب کچھ محفوظ ہے، کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے مشرکین قریش کیا کام کرتے تھے؟ جیسے ہی کوئی شخص مدینہ میں داخل ہوتا، ابتدا میں مکہ کی بات کرتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتا، در مکہ جو ورودی رستہ ہے، انٹرنس، وہیں پر ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، ابو سفیان جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے، آنے والوں سے کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر اٹھا ہے، اور وہ جادوگر جو ہے سحر کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کے دماغ کو خراب کرتا ہے، اس لیے اس کی بات نہیں سننا، اس کی بات نہیں سننا۔ تو کیا کریں؟ مجبور کرتے تھے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسو، تاکہ اگر اس کی بات تم تک پہنچے بھی تو تمہیں سمجھ نہ آئے، تمہیں سمجھ نہ آئے۔ بہت سارے لوگ یہی کام کرتے تھے، اندر داخل ہوتے کہتے ہمارے سرداروں نے کہا ہے، اور ہمارے سردار غلط نہیں کہتے، اس لیے ان سرداروں نے ہمارے حق میں بہتری کے لیے یہ بات کہی ہوگی۔ روئی کانوں میں ٹھونستے اور پورا مکہ طواف کرتے، اپنا کام کرتے، نکل جاتے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں محمد الرسول اللہ کی آواز ان کے کان تک پہنچے۔ اور بعض لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ سوچتے، کہتے کہ میں انسان ہوں، مجھ میں عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو پھر میں آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے کیوں جا رہا ہوں؟ کان سے روئی اتارتے اور جب محمد عربی کی زبان سے نکلنے والے جملے سنتے تو وہ جملے روح پر اثر کرتے، نتیجتاً آ کے دو زانو ہو جاتے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔ تو یاد رکھیے، یاد رکھیے، دین نے کبھی بھی جہالت کا رستہ نہیں دکھایا۔ دین نے کہا کہ پڑھو، سنو، غور کرو، اور اس کے بعد درست اور غلط کو اپنی عقل سے الگ الگ کر کے درست کا انتخاب کرو۔ دین ہی اس رستے کا علم بردار ہے۔ تو آج جو کچھ دنیا میں تشیع کے خلاف، مکتب علی کے خلاف، مکتب آل محمد کے خلاف پروپیگنڈوں کی صورت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آج کا نہیں ہے، ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل۔ انہی مشرکین قریش کے طور و طریقوں اور روشوں کو آج بھی ان کے معنوی فرزندوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو ہدایت کے رستے تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔ بھائی اللہ نے عقل دی ہے نا، میں کہا کرتا ہوں بھائی قرآن پڑھو، قرآن کو خود سوچ کر پڑھو، غور کر کے پڑھو، اس کے بعد ترجمے پڑھو، ایک ترجمہ نہ پڑھو، کئی لوگوں نے ترجمے کیے ہوں گے، ان تمام ترجموں کو پڑھو۔ جب ان تمام ترجموں کو پڑھو گے تو خود بخود تمہارا ذہن کھل جائے گا کہ کس مترجم اور کس مفسر نے کس پہلو سے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، آیا کسی نے ڈنڈی ماری ہے یا نہیں ماری۔ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ 10 مترجمین کو پڑھو گے، لیکن جب آپ نہیں پڑھو گے، ایک ہی کو پڑھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو ایک آپ نے پڑھا ہے اسی کو سچ سمجھو گے، اور اللہ عالم محشر میں پوچھے گا تمہارے سامنے اتنے سارے رستے تھے حق تک پہنچنے کے لیے، تم نے ان رستوں کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے تمہیں عقل دی تھی۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے
یہ کیوں قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کیا ان کے کانوں میں، ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، کیوں تم لوگ تدبر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیوں تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیوں تم لوگ عقل استعمال نہیں کرتے؟ قرآن سب سے زیادہ جس چیز پر زور لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ تمام انبیاء، اب انبیاء کی سیرت پڑھیے، اب آپ قرآن کے مفسرین کو پڑھیں، میں نہیں کہتا شیعہ کو پڑھیں، اہل سنت کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی ان آیات کی تشریح میں ہر مفسر یہ کہتا نظر آئے گا کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء نے اپنے زمانے کے فرعونوں کے چنگل سے، نمرودوں کے چنگل سے، شدادوں کے چنگل سے انسان کو نجات دلانے کے لیے انہیں عقل کی دعوت دی، سوچنے کی دعوت دی، اور نمرود اور فرعون ہمیشہ ان کو فکری غلام بنا کر اندھیرے میں رکھتے اور نبیوں سے دور رکھتے۔ یہ ہمیشہ طول تاریخ میں یہ روش زندہ رہی ہے، تو آج اگر ہے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کتنی دیر پڑھنی ہے یہ بتا دیں، ان سے پوچھیں کتنی دیر پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے اونچی آواز سے بر محمد و آل محمد۔ ایک گھنٹہ کا ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے بھی آئے، حضرت آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم خلیل اللہ تک، جب ان انبیاء نے معاشرے میں قیام کیا تو یہ قیام کس چیز کے خلاف تھا؟ علم کے خلاف یا جہالت کے خلاف؟ جی اب آپ بتائیں نا، آپ سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، قرآن پڑھتے ہیں، آپ علماء کو سنتے ہیں، بتائیے ان تمام انبیاء نے معاشرے میں جنگ جو لڑی وہ علم کے خلاف لڑی یا جہالت کے خلاف؟ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ نادانی، آنکھ بند کرنا اور کان کھلے رکھنا، نادانی، دیکھنے سے انکار کرنا۔ تمام انبیاء کی جنگ جہالت کے خلاف رہی ہے، جہالت کے خلاف، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بھی جو جنگ لڑی وہ جنگ جہالت کے خلاف ہے۔ ایک بت پرست سے آپ اس کے جسم سے نہیں لڑ رہے، اس کی سوچ سے لڑ رہے ہیں، اور وہ سوچ کیا ہے؟ جاہلانہ، وہ سوچ جاہلانہ ہے۔ اس جاہلانہ سوچ کو عاقلانہ سوچ میں تبدیل کرنے کے لیے انبیاء اٹھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو مجالس عزا آپ منعقد کرتے ہیں اسی سوچ کی عکاسی ہے۔ یہ ان مجالس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ عقلوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین کے تذکرے کا مطلب کیا ہے؟ یزید ابن معاویہ صرف نہیں، یزید ابن معاویہ ایک کردار ہے، حسین فرد کا نام نہیں ہے، مکتب کا نام ہے۔ حسین صرف علی کے بیٹے کا نام نہیں ہے، طول تاریخ میں تمام انبیاء کی جد و جہد کے یکجا مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے جب آپ عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کرتے ہیں تو اس عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو عقلیں کھولنے کی دعوت دیتے ہیں، سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، تدبر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم تو یہی کرتے ہیں، ہم جہاں پر بھی آتے ہیں، میں کئی علماء سے میں نے کہا بھائی آپ صحاح ستہ تو پڑھتے ہوں گے؟ ہاں جی، مدرسے میں ہم نے پڑھا تھا۔
میں پوچھتا ہوں سارا پڑھا تھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کہا وہ مخصوص چیپٹرز پڑھائے گئے تھے، بس اسی کا دورہ کیا تھا، باقی ہم نے چھوڑ دیا۔ چلے ٹھیک ہے، مدرسے میں نہیں پڑھایا گیا۔ جب قرآن کے بعد دین کا مأخذ آپ کی نگاہ میں 6 کتابیں ہیں، ان میں 2 صحاح ہیں اور 4 سنن ہیں، تو پھر ان 6 کتابوں کو کم از کم دین کے مأخذ کے طور پر آپ کو تفصیل سے ہر چیپٹر پڑھنے کے بعد سوچنا چاہیے یا نہیں؟ یہی دعوت تشیع کو دیا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ کو، ہم سب کو دیکھیں، جہالت سے نکلنے کا رستہ پڑھنا ہے، نادانی سے نکلنے کا رستہ پڑھنا ہے۔ تعصب کب آتا ہے؟ جب جہالت ہو۔ تعصب وہاں آتا ہے جہاں پر علم نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ اگر دلیل آ جائے تو تعصب خود بخود مر جاتا ہے۔ حق پرستی کو تعصب نہیں کہتے، جہالت کی بنیاد پر کسی بات پر اڑ جانے کو تعصب کہتے ہیں، اور یہی تعصب انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی تعصب۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء جہالت سے جنگ کا نام ہے، انسانوں کو شعور کی دعوت دینے کا نام ہے، سوچنے سمجھنے اور سمجھانے کا نام ہے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر لوگوں کو بتانے کا نام ہے کہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے۔ احادیث کے اوراق کو اور متون کو پلٹ کر پڑھ کر بتانے کا نام ہے کہ نبی کے دور میں کیا ہوا اور نبی کے بعد کیا ہوا۔ اگر یہ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں، اور ہمیشہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپیریٹیولی پڑھیں، یعنی ادھر بھی پڑھیں ادھر بھی پڑھیں۔ میں منہج سے ایک شیعہ طالب علم اہل البیت کے در اور ان کے مکتب کا ایک چھوٹا سا ادنا سا فرق، میں جب بات کرتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی آپ شیعہ کتاب نہ پڑھیں، آپ جائیں اہل سنت کو پڑھیں، تاریخ اہل سنت کی وہی پڑھیں، حدیث اہل سنت کی وہی پڑھیں، قرآن کی تفسیر اہل سنت کی وہی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جائزہ لیں کہ ہمارے ارد گرد دین کے نام پر، مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، آیا وہ قرآن، حدیث اور تاریخی ادوار میں ہونے والے اور آنے والی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے تو خود بخود آپ کے سامنے رستے واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو حسین کا ذکر ہے نا، امام حسین کا ذکر، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت جہاں عقلوں کو روشن کر کے زندہ کرتی ہے، وہاں پر مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتی ہے۔ مردہ دلوں کو، دل آئینہ ہے، دل کیا ہے؟ آئینہ۔ آپ کے گھر میں آئینے ہوں گے، اگر آپ اپنے گھر کے آئینے کو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ سپرے کر کے پانی سے اچھی طرح رگڑ کر صاف نہ کریں تو 6 ماہ بعد وہ جو تہ جم جاتی ہے، اس کے بعد پھر آئینہ اس طرح سے آپ کو آپ کا چہرہ بھی نہیں دکھا پاتا۔ آئینہ اپنا رنگ و روپ چھوڑ دیتا ہے، دل بھی اسی آئینے کی طرح سے ہے۔ اس آئینے دل کو اگر روشن رکھنا ہے،
आईने दिल को अगर नूरानी रखना है तो हुसैन को दिल में जगह दो, क्योंकि हुसैन का मकाम कल्बे मोमिन है, मोमिन का दिल है। अगर दिल में हुसैन को आप जगह देंगे तो नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हुसैन पर बरसने वाली आंखों के नतीजे में ये दिल हर रोज पाक से पाकतर और शफाफ से शफाफतर होता चला जाएगा। और जब आपने आंसू का सिलसिला छोड़ दिया, रोने का सिलसिला छोड़ दिया, तो दिल मर जाएगा। दिल की आजादी, शहंशाही, शिकन सामान मौत। अब आपकी मर्जी है, दिल को हुसैन के जरिए से जिंदा करना चाहते हैं या सिर्फ खा पी कर उसके ऊपर गंद पर गंद चढ़ाना चाहते हैं। हुसैन की महफिल, हुसैन की मजलिस, हुसैन की याद, हुसैन का जिक्र, हुसैन की यादों से भरी हुई और अश्कों से भरी हुई मजलिस आपके दिल के एहया, दिल को जिंदा करने और दिल को साफ और शफाफ करने का जरिया है। लिहाजा जो हुसैन को मानता है और हुसैन पर अश्क बहाता है, वो चींटी को भी नहीं मारता। तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं? वो चींटी को भी नहीं मारता। क्यों? इसलिए कि वो समझता है कि ये चींटी बेजबान है, इसको मारना जुल्म है। चाहे कि वो बेगुनाहों का कत्ले आम करे। जो हुसैन को मानता है वो दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता। वो हमेशा ये सोचता है कि किसी तरह से दूसरों को बुराई से निकाल कर अच्छाई की वादियों में दाखिल कर सके, किसी तरह से। इसलिए कि उसने हुसैन इब्ने अली से यही सीखा है। तवज्जो है आपकी? उसने हुसैन इब्ने अली से यही सीखा है। कभी आपने इस पहलू से सोचा? आखिरी जुमले हैं, चंद जुमले में मसाइब की अर्ज करूंगा, ज्यादा नहीं। कभी आपने इस पहलू से सोचा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर क्या करते हैं? शब आशूर सबसे कहते हैं, लोगों मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ। कहते हैं, यानी सबसे कहते हैं जाओ, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। हत्ता यहाँ तक कि तुम लोग, मैंने तुमसे बैयत उठा ली, अब मुझे तुम्हारी बैयत की भी जरूरत नहीं है। यजीदी मेरी जान चाहते हैं, मुझसे बैयत चाहते हैं, मैं बैयत ना करूं, मेरी गर्दन उतारना चाहते हैं। सिर्फ मुझसे उनको मतलब है, तुमसे नहीं। तुम छोड़ो और जाओ, मैंने बैयत उठा ली, चिराग बुझा देता हूं, जाओ। लेकिन जो जाए वो मेरे बच्चों को भी बाज रिवायात में यहां तक कहा गया है कि इनको भी लेकर जाओ, इनको अपने घरों को पहुंचाओ। क्यों? आजमाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हुसैन के लश्कर में अगर कोई एक भी नाखालिस है तो उसको निकल जाना चाहिए। एक भी अगर नाखालिस है तो उसको हुसैन के लश्कर में नहीं होना चाहिए। इसलिए रास्ता खोल देते हैं, जाओ, निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हुसैन को छोड़कर उन 72 में से कोई भी नहीं निकलता। अब रोजे आशुरा क्या करते हैं? रोजे आशुरा पहले वो अपने लश्कर में है ना, अपने लश्कर में अपनों से कहते हैं कि तुम में से सबको मैं इजाजत दे रहा हूं, जाओ, निकल जाओ, कोई उठने को तैयार नहीं है। बता रहे हैं कि मेरे लश्कर में सिर्फ और सिर्फ सादिक और सच्चे लोग जमा हैं, सादिक और सच्चे लोग। दूसरे दिन आशूर के दिन लश्कर अश्किया के मुकाबले में खड़े होते हैं। रात को आपने क्या किया? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बैयत उठा लेता हूं, जाओ। लेकिन लश्कर अश्किया के सामने आकर, लश्कर वालों कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो मेरी मदद के लिए इधर आए और निजात पाए। और आ जाते हैं, हुर के भाई आ जाते हैं, हुर का बेटा आ जाता है। फिर असरे आशूर तक
لشکر یزید کو مخاطب کر کے بار بار یہ جملہ فرماتے ہیں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میری مدد نہیں کرو گے؟ پچھلی رات اپنی بے نیازی کا اظہار اور یہاں پر اپنی ضرورت کا اظہار. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھیے حسین ابن علی کی اس عالمگیر حکمت کو. لشکر حسین میں کسی ناخالص کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے سب کو اجازت دے رہے ہیں جاؤ، لیکن کوئی نہیں جاتا. لشکر یزید میں آخر تک کوشش کرتے ہیں اگر ایک بندہ بھی ایسا ہے جس کے اندر ذرہ برابر نور ہے تو وہ جہنم نہ جائے، وہ ادھر واپس آئے، جہنم نہ جائے. حسین اللہ کی اس رحمت کا نام ہے. حسین اللہ کی رحمت کا زمین پر مظہر ہے. اس لیے لشکر اشقیاء، لشکر یزید اور لشکر عمر سعد کے مقابلے میں آخری لمحے تک کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اگر کسی کونے خدرے میں ایسا ہے جس تک حق کی آواز نہیں پہنچی، اگر پہنچے تو وہ ادھر آ سکتا ہے تو وہ کسی طرح سے آ جائے، جہنم نہ جائے. یہ حسین وہ حسین ہے. اس حسین کا تذکرہ انسان کو جنت لے کر جاتا ہے. یہ حسین وہ ہیں جس پر یاد رکھیے ہماری معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری معرفت پر کہ ہماری معرفت کتنی ہے. جس کے اندر معرفت نہ ہو یا کم ہو اس کے سامنے سارے واقعات کربلا ایک ایک کر کے بیان کرتے رہو اور ہر ظلم کو کھول کھول کر بیان کرتے رہو تاکہ اس کا دل نرم ہو اور ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. لیکن جو حسین سے جڑا ہوا ہے جب وہ صرف ایک جملہ سنے، صرف ایک جملہ کہ علی کی بیٹی اور حسین کی بہن دربار گئی تھی، تو یہی ایک جملہ اس کو رلانے کے لیے بہت ہے. یہی ایک جملہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ علی کی بیٹی، علی کی بیٹی، اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے. کربلا میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں، کربلا کے واقعات میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں. اس لیے حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب عاشور کا دن گزر گیا اور آہستہ آہستہ اندھیرے چھانے لگے تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ لشکر اشقیاء کے لوگ خیمہ حسینی کی طرف دوڑ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں. لوٹو لیکن آگ کیوں لگاتے ہو؟ ظلم اور بربریت کی انتہا بتانے کے لیے کہ ہم سے بدتر کوئی حیوان نہیں ہے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے ایک کے بعد ایک جلنے لگے اور جلتے جلتے آخری خیمے تک آگ پہنچنے لگی تو میں نے اچانک دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے جو ایک خیمے سے باہر آتی ہے، پریشان ہے، دوبارہ اندر جاتی ہے، پھر دوبارہ باہر آتی ہے، دوبارہ اندر جاتی ہے. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے اور بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ باقی سب بھاگ چکے ہیں اور صحرا میں گم ہیں اندھیرے میں. جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ زینب اب اس لٹے پٹے کاروان کی سربراہ ہے اور خیمے کے اندر حسین کا بیٹا سید الساجدین بیماری اور کمزوری کے عالم میں ہے، اٹھا نہیں پاتی، چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی، اس لیے پریشان ہے، مضطرب ہے. حمید کہتا ہے اس اسنا میں نے دیکھا کچھ خواتین کی مدد سے حضرت زینب نے سید الساجدین کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر اس نحیفی اور بڑھاپے میں باہر لے کر آئی اور وہ آخری خیمہ بھی جل گیا. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دل بڑا کڑھا کہ حسین اور علی کے خانوادے پر یہ دن آیا ہے اور رسول کی بیٹیاں اس طرح سے اجڑ رہی ہیں. اچانک میری نگاہ پڑی ایک چھوٹی سی بچی پر.
میں نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے دامن پر آگ لگی ہے اور وہ اپنے اس دامن پر لگی آگ کو بجھا نہیں پا رہی اور روتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے رونے کی آواز نے مجھے متوجہ کیا، میں بھاگ کر اس کے پیچھے گیا۔ جب بچی نے مجھے بھاگتے ہوئے آتے دیکھا تو ڈر گئی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، گھوڑے سے اترا، بچی کے دامن کی آگ بجھا دی۔ جیسے ہی دامن کی آگ میں نے بجھائی، بچی نے ایک نگاہ میرے چہرے کی طرف اٹھائی اور گویا آنکھوں سے سوال پوچھا کہ کربلا میں اب تک جتنے لوگ آئے وہ لوٹ رہے تھے، مار رہے تھے اور آگ لگا رہے تھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھا رہے ہو۔ میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو اس معصومیت پہ اتنی مظلومہ؟ کہا کہ میں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی تم سکینہ ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے پوچھا یہ تمہارے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے، اتنے تمانچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا ان ظالموں نے جب بالیاں کھینچی نا تو اس زور سے کھینچی کہ لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا۔ کندھے زخمی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نیزوں سے جب مکھنے اتارے جائیں تو نیزوں کے چبن کی وجہ سے کندھے اور سر زخمی ہو جاتے ہیں۔ امیر کہتا ہے میں نے پوچھا بیٹی تم بہت مظلومہ ہو، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا کام بتاؤ جس سے میں تمہارا غم بانٹ سکوں۔ کہا بس ایک نیک کام کر دو۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا کیا کرو گی؟ کہا میرے جد امجد علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جاؤں گی اور شکایت کروں گی دادا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا گیا۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم۔ سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کر پکاریے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔